عبداللہ صاحب، چائنیز ڈیلیگیشن جو ابھی ہم نے دیکھا تھا پریویسلی جو آیا تھا، ان کے کچھ کنسرنس تھے جس میں سیکیورٹی، انسٹیبلٹی، پولیٹیکل جو ہم دیکھ رہے تھے وہ کنسرنس. آپ سمجھتے ہیں کہ اب انوائرمنٹ اتنا اچھا ہو چکا ہے کہ جو اپ کمنگ جو وزٹ ہوگا اس پہ پاکستان ایک تو مطمئن کر پائے گا، دوسرا اگین یو ایس کے اس میں جو انٹرسٹ ہیں اکنامک اینڈ جیو پولیٹیکل وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اسپیشلی گوادر میں، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ جو ابھی موجودہ صورتحال ہے اس کا بہت غور طلب جو ہے میرے خیال میں ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے. اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنیز آرمی چیف جو ہے وہ پاکستان آئے، اور ظاہر ہے آرمی چیف جب آتے ہیں تو ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ ملٹری وائز ہوتا ہے، وہ اسٹریٹجک ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے جو چائنا کے ڈیفنس ریلیٹڈ کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم نے سی پیک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. اگر ایک طرف چائنا کو نارتھ کوریا جو ہے وہ شیلٹر پرووائڈ کر رہا ہے، ایک فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنا ہے، تو دوسری جانب پاکستان فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. ہارٹ لینڈ ایشیا سے فورسز رم لینڈ ایشیا پہ آنے کے لیے تاریخ میں ہمیشہ ان کو جنگیں لڑنی پڑی ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے جہاں وہ بغیر خون بہائے، بغیر کوئی عملی جنگ لڑے جو ہے وہ یہاں داخل ہوئے ہیں، اور پاکستان ان کو ایکسیس دے رہے ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ساتھ ہی امریکن انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک بھاری انویسٹمنٹ پاکستان میں موجود ہے. اور جس دن سے پاکستان کی تخلیق ہوئی اس میں بہت سارے ہمارے سیاستدان، ہماری اشرافیہ اور ہمارے کاروباری حضرات، اور اسی طریقے سے ہمارے جو اہم جو میرے خیال میں ریاستی امور ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ ان کا انٹرسٹ جو تھا وہ ایک اوور لیپ کر رہا تھا. اب جب ہم نے دیکھا کہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو امریکہ ایک وقت میں وہ بھی وقت آیا جب اس نے پاکستان کی ایڈ وغیرہ جو ہے وہ بالکل بند کر دی، اور اس کے بعد بالکل ہمیں جو ہے وہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور وہ غالباً سمنگٹن جو ترمیم تھی وہ تھی. اب اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پاکستان کا افغانستان شروع ہو گیا، اور افغانستان میں روس آ گیا، پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے ڈیولپ ہو گیا، اور امریکہ جو ہے ایک دفعہ پھر ہم پر مہربان ہو گیا. پھر جب انہوں نے پریسلر ترمیم کے ذریعے ہمارے جو F-16 تھے ان کے اوپر بھی قدغن لگا دی، اور دیگر ہماری جو ملٹری ایڈ تھی وہ بند کر دی. یعنی کہ یہ نرم گرم ریلیشن شپ چلتا رہا. اب امریکہ جو ہے اس نے ایک دفعہ کھل کے، جیسے راجی صاحب نے بات کی ہے بڑی اچھی کہی ہے، ایک دفعہ امریکہ کھل کے جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آر یو ود اس اور ناٹ. وہی بات جو کہ ایک زمانے میں رچرڈ آرمٹیج سے پوچھی گئی تھی، اس نے کہا تھا آر یو ود اس اور ناٹ، ادروائز وی ول سینڈ یو ٹو اسٹون ایج. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کو آج امریکہ سوچ رہا ہے. لیکن امریکہ اب پوائنٹ اور جو پوزیشن آف ویکنس پہ بات کر رہا ہے. اب وہ دنیا میں واحد سپر پاور نہیں ہے. دنیا اس ٹائم پہ جو ملٹی پولر ہو چکی ہے، بائی پولر بھی نہیں ہو چکی ہے. اس لیے دنیا میں طاقت کا توازن شفٹ ہو رہا ہے، اور پاکستان اس کے اندر وہ طاقت کے توازن میں وہ ستون ہے جس کی بنیاد کے اوپر دونوں طرف جو ہے وہ پلڑے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. ایک طرف لک ایسٹ پالیسی ہے تو ایک طرف لک ویسٹ پالیسی ہے. وہ جو شخصیات پاکستان کے اندر جو امریکن انٹرسٹ کو واچ کرتی ہیں وہ بڑی کوشش کر رہی ہیں کہ اس کو بیلنس آف پاور کیا جائے، جبکہ چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بتا دیں کہ امریکہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. آج آپ کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے میں امریکہ کا کردار، آج آپ کو جو ہے وہ فائنینشلی ویک کرنے میں امریکہ کا کردار. بلوچستان میں اور کے پی کے اندر اب تو کھل کے سارا ایڈم کا انٹرویو موجود ہے پوڈ کاسٹ میں، جس میں وہ کہتی ہے کہ ہم تو باقاعدہ انسرجنٹس کو جو ہے وہ ہیلپ کر رہے ہیں، اور ڈینائل جو ہے نہ لینگلے کی جانب سے آیا ہے نہ واشنگٹن کی جانب سے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی جس طریقے سے بتایا گیا شرازی صاحب کی جانب سے، دیکھیں میں صرف اتنا سا جانتا ہوں کہ پاکستان نے اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن جو 27 بٹالین کے اوپر محیط ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے. یہ ایک سمجھیں ایک تقریباً کور کے برابر جو ہم نے ایک ان کو سیکیورٹی فراہم کی ہے، ان کے انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہیں. لیکن جب عبدالرزاق داؤد جیسے لوگ آتے ہیں اور وہ درمیان میں بالکل سی پیک کو سٹاپ کر دیتے ہیں، تو ماں سوائے افواج پاکستان کے کون ہے جو اس ٹائم پہ ان کا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فرینڈ ہے؟ عبداللہ صاحب چیف کا دورہ بڑا ضروری تھا. چین کے حوالے سے پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. ایک شفٹ آ رہی ہے، چین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو معاہدات انہوں نے کیے ہیں وہ پاکستان کے جو کئی جو حلقے ہیں
उनके अंदर जो है उनको पजीराई नहीं हासिल। और साथ ही साथ हमारे यहाँ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर अमेरिका आउट ऑफ द वे जाके भारत के जो है वो फैसिलिटेट कर सकता है, दीगर ममालिक को फैसिलिटेट कर सकता है, फाइनेंशियली कर सकता है, मिलिटरीली कर सकता है, डिप्लोमेटिकली कर सकता है, तो फिर चाइना का जो किरदार है उसको भी मेरे ख्याल में हम ऐसे ही उम्मीद करते हैं। तब तो फिर ये हो सकता है कि हम लुक ईस्ट पॉलिसी पे चले जाएं, लेकिन फिलहाल हम जो है वो मेरे ख्याल में एक तवाज़न कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका भी जो है हमसे डू मोर की गर्दान जो है उसकी लगी हुई है। हमें बहरहाल आज नहीं तो कल फैसला करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में जब वजीर आजम चीन जो है वो तशरीफ ला रहे हैं तो ये फैसला कौन मराहिल होंगे, हमें उसके बाद अपनी वाज़े जामे हिकमत अमली और जो हमने सी पैक के हवाले से जो 9 डिफरेंट इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर किए गए वादे थे उनके अंदर लहतुल्लाल से काम क्यों लिया, इसका जवाब भी हमें मेरे ख्याल में देना पड़ेगा। तो ये जब उनका दौरा होगा तो मेरे ख्याल में काफी चीजें तशख़्ख़ुस हो जाएगी। ठीक है, क्लैरिटी आ जाएगी आप ये कह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।